سنو شائستہ، کہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر نوکری پہ گئے ہوئے تھے، اچانک آج وہ جلدی آ گئے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھے پکارا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی۔ اس وقت میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ کہتی ہوئی میں کچن سے نکلی، ان کے پاس گئی۔ جی کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیر تو ہے؟ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، میرے شوہر نے مجھے کہا۔ سنیں، میں چائے بنا رہی تھی، وہ جل جائے گی، چائے لے کر ابھی آتی ہوں۔ کچن میں جاتے ہوئے میرے ذہن میں لا تعداد اندیشے گھوم رہے تھے۔ دل سے صرف دعا نکل رہی تھی کہ سب خیر ہو۔ نہ جانے کیا خبر تھی، میں نے جلدی سے چائے کپوں میں ڈالی، جا کر اپنے شوہر کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ بولے، تمہاری وہ دوست ہے نا جو محلے میں ساتھ والے گھر میں ہی رہتی ہے؟ ہاں ہاں، اس کا نام تو نائلہ ہے نا؟ میں نے گھبرا کر سوال کیا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ آپ اتنی پہیلیاں کیوں بجھا رہے ہیں؟ جلدی بولیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اچھا تم زیادہ نہ گھبراؤ، میں تمہیں جو بات بتانے والا ہوں اس پر صبر کرنا۔ دیکھو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ وہ تو دوسری شادی کرنے والے تھے نا، اور شاید اسی سلسلے میں اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت سے یہ سب کچھ پوچھا۔ گاؤں سے واپسی پر راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دوسری گاڑی کے لوگ بھی شدید زخمی ہیں۔ خبر یہی ملی ہے کہ عارف کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ اس دوسری گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی لوگ جاں بحق ہو گئے۔ تم تیاری کرو، میت بس آنے والی ہے، میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ نماز جنازہ کب ہوگی۔ کہتے ہوئے میرے شوہر گھر سے باہر چلے گئے اور میں پریشانی میں ڈوبی نائلہ کے گزشتہ دن یاد کرنے لگی اور اس کے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگی۔ نائلہ ایک وہ مظلوم عورت تھی جسے زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا۔ اس کے شوہر نے اسے کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں دیا تھا۔ اب نائلہ کی باقی زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ سال پہلے ہی وہ ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ انہوں نے یہاں پر مکان کرائے پہ لیا تھا کیونکہ شوہر کا تبادلہ ہو گیا تھا اور وہ اپنے شوہر، نند اور ساس کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو گئی تھی۔ جب وہ پہلی بار اپنی ساس کے ساتھ میرے گھر آئی، انہیں کہیں سے معلوم ہوا تھا کہ مجھے اچھی سلائی آتی ہے۔ نائلہ اور اس کے گھر میں کسی بھی خاتون کو سلائی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی۔ میں نے نائلہ کو بتایا کہ میں صرف اپنے گھر والوں کے ہی کپڑے سیتی ہوں، باقی کسی کے کپڑے سلائی نہیں کرتی، کیونکہ گھر پہ بہت کام ہوتا ہے۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں سب کے کپڑے سی کر دوں، لیکن نہیں سی سکتی۔ میری اپنی کمر میں بھی درد رہتا ہے اور زیادہ تر میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ نائلہ نے بتایا کہ اس کو تھوڑی بہت سلائی آتی ہے، مگر کٹنگ صحیح سے نہیں آتی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اچھا تم میری محلے دار ہو، میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، تم روز میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں کٹنگ سکھا دیا کروں گی۔ اس دن نائلہ بہت خوش تھی، شاید اس کو گھر سے پہلی بار نکلنے کو مل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تم کپڑے لے کر آیا کرو، میں تمہیں کٹنگ سکھا دوں گی، پھر تم خود ہی سی لیا کرنا۔ نائلہ نے مجھے کہا باجی ٹھیک ہے، اس نے مجھے اپنی بڑی بہن بنا لیا تھا۔ یوں وہ ہفتے میں 3-4 دن میرے پاس آیا کرتی تھی، میں اسے کٹنگ سکھاتی تھی اور اس کی ساس بھی اس کے ساتھ آتی تھی۔ جب انہیں مجھ پر اعتماد ہوا تو اس کی ساس نے آنا کم کر دیا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ مطمئن ہو چکی تھی۔ میں تقریباً 2 گھنٹے اس کو سلائی سکھایا کرتی تھی۔ میں نے اس کو بہت اچھی کٹنگ سکھا دی تھی۔ نائلہ کافی ہوشیار تھی، اس نے یہ سب کچھ جلدی سیکھ لیا تھا۔ اس دوران ہمارے درمیان اچھی دوستی ہو گئی تھی، ہم تقریباً ہم عمر تھے۔ نائلہ نے اپنے گھر کے حالات اور پریشانیاں مجھے بیان کی، میں نے اسے بہت اچھے مشورے دیے، میرے مشورے سن کر وہ مطمئن ہو جاتی۔ نائلہ کی زندگی بہت مشکل تھی۔ نائلہ کا شوہر اڑیل مزاج کا آدمی تھا، جسے بیوی کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کی بیوی سارا دن گدھے کی طرح کام کرتی، مگر اس نے کبھی اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا، بلکہ وہ تو خود اس کی پریشانیوں میں اضافے کی وجہ تھا۔ نائلہ کو اس کے سسر نے پسند کیا تھا اور غالباً ان کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی۔ عارف جو کہ اس کا شوہر تھا، اس شادی سے خوش نہیں تھا، وہ شاید کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ عارف کی ماں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کی بیٹی لائی جائے، مگر عارف کی امی کی بھی نہ چل سکی۔ شادی کے بعد اسے گھر میں مسلسل مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ نائلہ کی شادی کے بعد اس کی امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اب وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن اس کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریاں ڈال دی گئی تھیں۔ اسے یہی کہا گیا تھا کہ تم اب بڑی ہو، پورا گھر تمہیں ہی سنبھالنا ہے، کچن بھی تمہیں سنبھالنا ہے۔ ساس نے سختی سے تائید کی تھی کہ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کھانا پکاتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، صفائی کرتی، اور ساس اور نند بیٹھ کے صرف اور صرف تماشا دیکھتے۔ اس پہ ایک غم کا پہاڑ یہ بھی ٹوٹا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر اور ساس اس کو بانجھ پن کا بھی طعنہ دیتے تھے
اور اب ساس کو موقع مل چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ عارف کو اولاد نہیں دے سکے گی، اور اسی وجہ سے عارف کا رویہ جو کہ پہلے ہی سخت تھا اور بھی ظالمانہ ہوتا گیا۔ اور نائلہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کو کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ نائلہ کو کبھی بھی سکون کا سانس نہیں ملا۔ شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا شوہر کا رویہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ عارف کی ماں نے اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا تھا کہ اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، یہ عورت تمہیں بچہ نہیں دے سکتی، مگر باپ اس چیز کے سخت خلاف تھا۔ باپ نے سختی سے کہا ہوا تھا، اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اگر اللہ نے تمہیں اولاد دینی ہوگی تو نائلہ سے ہی ہو جائے گی۔ نائلہ نے اپنا کافی علاج کروایا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس کا شوہر اسے یہ تانے بھی دیتا تھا کہ تمہاری عمر بڑھ گئی ہے، اب تم بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، اب مجھے تم سے کوئی اولاد نہیں ہونے والی۔ تھوڑے عرصے بعد اس کے سسر کا بھی انتقال ہو گیا۔ نائلہ کے سر پہ جو تھوڑی سی شفقت کا سایہ تھا اب وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ کچھ دن تو گھر میں صف ماتم بچھا رہا، اس کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا۔ عارف اور اس کی ماں مل کر ایک منصوبہ بنانے لگے کہ اب تو نائلہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ عارف نے ارادہ کیا جو لڑکی اس کو پسند تھی وہ اسی سے شادی کرے گا۔ وہ لڑکی شہر سے تھوڑا دور ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ اس نے ماں کو ساری حقیقت بتائی کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کی خواہش کا احترام کیا اور کہا کہ ہاں میں تمہاری شادی اسی لڑکی سے کرواؤں گی، مگر اب نائلہ کا کیا کریں گے؟ عارف نے یہی صلاح دی کہ اس کو ایک کونے میں پڑا رہنے دیں گے، آخر ہمارے گھر کے کام تو کرتی ہی ہے، نوکرانیوں کی طرح زندگی گزارے گی اور کیا۔ جب نائلہ کو اس سب باتوں کی خبر ہوئی تو اس کے سر پہ تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ پہلے ہی سسرال والوں کے ظلم اس کے اوپر کم نہ تھے کہ اب سوتن کی تلوار بھی اس کے سر پہ لٹکنے لگی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے نائلہ کو کچھ نہیں بتایا اور گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ عارف جو کہ بہت خوش تھا شادی کے لیے، اس نے اپنی امی اور بہن کو لیا اور نائلہ کو گھر ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے گاؤں جا کر بہت دھوم دھام سے منگنی کی۔ 3 دن وہ گاؤں میں ہی رہے۔ اس کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو اچانک ایک گاڑی کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عارف اپنی دوسری شادی کے ارمان لے کر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نائلہ کی زندگی کی یہ تمام حالات یاد کر کے یہی سوچ رہی تھی کہ کسی کو اپنے ایسے شوہر کی موت پر رنجیدہ ہونا چاہیے یا اسے اللہ کا انصاف سمجھ کر اطمینان محسوس کرنا چاہیے۔ میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ اتنے میں میرا شوہر پھر گھر میں آیا۔ آ کر انہوں نے بتایا کہ ندیم کے ساتھ ساتھ ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور بہن کو بہت چوٹیں آئی ہیں اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ ہم سب نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ دنیا میں نائلہ کے درد سننے والا کوئی نہیں تھا، مگر اللہ نے اس کا ساتھ دیا۔ اللہ ہی مظلوموں کی فریاد کو سننے والا ہے اور وہی سب سے بڑا اور بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے یہاں تک کہانی سنی ہے تو پلیز 1000 فالوورز کرنے میں میری ہیلپ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اچھا سا کامنٹ بھی کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔